ناظرین، میں شعیب ندوی سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، آداب بجا لاتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدائے حق۔ صدائے حق میں آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کا استقبال ہے۔ دوستو، 2 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو مولانا جرجیس کے تعلق سے اپلوڈ کیا تھا، جب وارانسی کی ایک فاسٹ ٹریک عدالت نے مولانا کو 10 سال کی سزا اور 10,000 روپیہ جرمانہ ان پہ عائد کیا ہے ایک عصمت دری کے کیس میں۔ میں آپ کے سامنے مولانا جرجیس کا اور اس لڑکی اور اس کے والد کا وہ انٹرویو بھی دکھانے والا ہوں، جس میں مولانا نے وہ پوری تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ اس مقدمے کے پیچھے کون شخص ہے جو ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور کیوں پڑا ہوا ہے۔ وہ ساری وجوہات مولانا نے بیان کی ہے۔ اتفاق سے مولانا جرجیس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ شخص مولوی ہے۔ آپ سوچیں، ایک مولوی کس حد تک گر سکتا ہے، کہاں تک جا سکتا ہے، کون سی گھٹیا حرکت وہ کر سکتا ہے۔ مولانا جرجیس پر جس شخص نے مقدمہ قائم کروایا اس لڑکی کے ذریعے سے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک مولوی ہے، اور وہ اہل حدیث سے اس کا تعلق ہے۔ مولانا نے خود کہا ہے اس بات کو۔ ابھی میں پوری ویڈیو آپ کو سناؤں گا، آپ سنیں وہ ویڈیو اور سوچیں کہ ایک مولوی جو عالمیت کرتا ہے، پڑھا لکھا ہے، جس کو ساری چیزوں کی نالج ہے، کس طرح سے ایک عہدے کی لالچ میں مولانا کو نیچا گرانے کے چکر میں، مولانا سے وہ عہدہ چھیننے کے چکر میں کہاں تک جا سکتا ہے۔ ایک لڑکی کا وہ استعمال کرتا ہے، یعنی مولانا کی کردار کشی کرنے کے لیے ایک لڑکی کو جو ہے استعمال کرتا ہے اور بالآخر ان کو قید کروا دیتا ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ ویڈیو آپ دیکھیں۔ مولانا کے جیل جانے کی ویڈیو میں نے چونکہ اپلوڈ کیا ہے، اس لیے میرا فرض بنتا تھا کہ میں وہ دیکھوں ذرا اس کی سچائی کیا ہے۔ جب میں نے جاننے کی کوشش کی تو مجھے وہ ویڈیو ہاتھ لگی، جسے سن کر کے اور دیکھ کر کے مجھے بے حد افسوس ہوا کہ ایک عالم، یہ شان کہ وہ ایک عالم کے پیچھے اس طرح پڑ جائے اور اس طرح سے رذیل اور گھٹیا حرکت کرنا شروع کر دے، یہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ آپ سنیں وہ پوری تفصیل، وہ ویڈیو جس میں وہ لڑکی اور اس کے والد اور خود مولانا بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سارے بیانات دے رہے ہیں، وہ ساری باتیں وہ بتلا رہے ہیں، تفصیل سے بتلا رہے ہیں کہ کون شخص ہے، وہ ان سے کیا چاہتا ہے۔ بیان دے رہی ہے کہ یہ ایسا عبدالسبحان دانش کے کہنے پر میں نے کیا ہے۔ عبدالسبحان دانش بار بار یہ کہتا ہے کہ ہمیں اس کو عہدے سے ہٹانا ہے، یہ پوری جماعت اہل حدیث کے مغربی یوپی کے امیر ہیں، ہم کو کسی بھی طریقے سے اس عہدے سے اس کو ہٹانا ہے، ایک نہیں ہم کو 50 لڑکیاں بھی لانے کی ضرورت پڑے گی تو ہم لائیں گے۔ تو یہ ایک گرا ہوا کام کر رہا ہے۔ جو ہے ہمارے سامنے وہ بہار سے آئی ہوئی وہ لڑکی بھی بیٹھی ہوئی ہے، جس کا نام نگہت پروین ہے اور جس کے دوارا اپلیکیشن دی گئی تھی، اور یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اس لڑکی کے باپ ہیں جو بہار سے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پولیس تھانے میں ان کو بلایا گیا تھا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اپلیکیشن 1/10/2016 یعنی 1 اکتوبر 2016 کو لڑکی کی طرف سے دی گئی، جس میں دیا گیا تھا مولانا جرجیس دوارا شادی کا جھانسا دے کر شاریرک شوشن کیے جانے کے سمبند میں۔ اس میں لکھا تھا کہ میرا نام پوجا ہے اور اب میرا نام نکات ہے، میں سنتوش کمار کی بیٹی ہوں، میری عمر 16 سال ہے، اور مولانا جرجیس صاحب سے ہمارا تعلق 1 سال پہلے ہوا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ دھرم پریورتن کر لو، مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا۔ یہ اپلیکیشن اس لڑکی کی طرف سے دی گئی ہے، جس میں خود یہ لڑکی یہ بیان دے رہی ہے کہ یہ ایسا عبدالسبحان دانش کے کہنے پر میں نے کیا ہے، اور اس نے یہاں تک کہ اس لڑکی کو 2-3 دن اپنے گھر پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد اس نے کہا کہ اگر تم جرجیس کے خلاف یہ بیان نہیں دو گی اور ایسا نہیں لکھو گی تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تمہیں جان سے مروا دیں گے۔ تو اب یہ لڑکی خود ہی بیٹھی ہے اور یہ کبھی زندگی میں پوجا نہیں رہی ہے، اس کا پرانا نام نگہت ہے اور یہ آج تک نگہت ہی ہے، اور یہ اس کے باپ بیٹھے ہوئے ہیں اس لڑکی کے، اور ان کا بھی نام اس میں لکھا ہوا ہے سنتوش کمار۔ آپ لوگ خود فیصلہ کر لیں اور ان کو دیکھ لیں، یہ کبھی سنتوش کمار رہے ہیں؟ ان کے پاس ان کا بھی آدھار کارڈ ہے اور پہچان پتر ہے، اس میں ان کے بھی باپ کا نام غیاث الدین لکھا ہوا ہے، یعنی اس لڑکی کے دادا بھی مسلمان تھے، یہ بھی مسلمان ہیں اور لڑکی بھی مسلمان رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اس لڑکی کو کبھی زندگی میں نہ تو اس سے بات کیا، نہ میں اس کو جانتا ہوں، اور نہ ہی میں نے کبھی بھی اس لڑکی سے کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی بات کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیپر میں جو نکلا ہے، یہ پیپر میں بھی نکلا ہے، اس پیپر کا نام ہے ہندوستان۔ اس ہندوستان کے اندر نکلا ہے، جس میں صاف طور پہ یہ دیا ہے کہ شادی کا جھانسا دے کر کیا دشکرم، اور اس میں بھی اس لڑکی کی طرف سے یہ لکھا جا رہا ہے کہ پہلے میرا دھرم پریورتن کرایا
اور پھر بہار میں تقریر کے دوران مولانا نے کشوری کو اپنے جال میں پھنسایا، پیڑت نے SSP سے گہار لگائی۔ ایسا ہی ایک آروپ 1 سال پہلے بھی بنارس کی رہنے والی یوتی پہ لگا چکا ہے۔ میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ سبحان دانش 10 سال پہلے چناؤ میں مجھ سے ہار گیا، جس کی بوکھلاہٹ اس کو اتنی سوار ہے کہ وہ لڑکیوں کا تسکر بن گیا ہے۔ کبھی بنارس سے کوئی لڑکی لاتا ہے اور وہ اٹاوا میں میرے اوپر کیس کروانا چاہتا ہے، لیکن وہ اٹاوا میں کیس نہیں ہوا۔ پھر وہ بنارس کے اندر اس نے کیس کروایا، پھر وہ چارج شیٹ بن کے جب تیار ہوئی تو اس چارج شیٹ کے اندر میڈیکل رپورٹ میں کچھ نہیں آیا، لڑکی ہوٹل بھی نہیں بتا پا رہی ہے۔ اور تیسری بات سب سے بڑی یہ ہے کہ لڑکی کے ماں باپ یعنی بنارس کی لڑکی کے ماں باپ نے بھی اس بات کو ایکسپٹ کیا کہ مولانا جرجس کبھی ہمارے گھر نہیں آئے ہیں۔ تو عبدالسبحان دانش بار بار یہ کہتا ہے کہ ہمیں اس کو عہدے سے ہٹانا ہے۔ یہ پوری جماعت اہل حدیث کے مغربی یوپی کے امیر ہیں، ہم کو کسی بھی طریقے سے اس عہدے سے اس کو ہٹانا ہے۔ ایک نہیں، ہم کو 50 لڑکیاں بھی لانے کی ضرورت پڑے گی تو ہم لائیں گے۔ تو یہ ایک گھرا ہوا کام کر رہا ہے۔ 1 اکتوبر کو یہ اس لڑکی کو لے کر SSP کے پاس پہنچا۔ یہ پہنچا سبحان دانش، بہتر ٹولے کے محمد اخلاق جن کی ولدیت محمد یوسف ہے، اور تیسرے مسرور جو اپنے آپ کو بہت بڑا امام اور بہت بڑا قابل سمجھتا ہے، جس کی ولدیت عبدالحمید ہے جو شاذگران کا رہنے والا ہے، اور ایک محلہ بگیہ کا راشد۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 100 اور 200 روپے میں اپنا ایمان بیچتے ہیں۔ یہ 4 لوگ اس لڑکی کو لے کے SSP کے پاس پہنچے اور ہندو مسلم کو لڑانے کا کام انہوں نے کیا۔ یہ لڑکی کبھی ہندو نہیں تھی، اس کے باپ کبھی ہندو نہیں تھے، اور اس نے شیطانی چال چل کے کہ ہندوؤں کو بھی ہم اپنے فیور میں لے لیں، RSS والوں کو بھی اپنے فیور میں لے لیں، میڈیا کو بھی اس نے خریدا، اور اس طریقے سے اس نے ایک گندی حرکت کی ہے۔ اور اس کو میں اس کے لڑکی کے باپ کے سامنے اس بات کو کہہ رہا ہوں، یہ لڑکی ہے جس کا نام نکہت ہے، یہ اس کے باپ ہیں جن کا نام اکمل حسین ہے، یہ پورنیہ کے رہنے والے ہیں۔ ان کو تھانے بلایا گیا تھا کہ آپ اپنی لڑکی کو لے جائیے اٹاوا۔ یہ پورنیہ سے اٹاوا آئے اپنی لڑکی کو لینے۔ جب مجھے پتا چلا کہ یہ اٹاوا آئے ہیں تو میں نے لڑکی کو اور ان کو اپنے پاس بلایا تاکہ سچائی سب کے سامنے آ جائے۔ لہٰذا ایسے ڈھونگیوں سے آپ لوگ بچیے، اور صرف عہدے کی لڑائی ہے اور کسی چیز کی لڑائی نہیں ہے۔ کیا آپ ان سب کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے؟ بالکل، میں نے ایفیڈیوٹ لے لیا ہے، انہوں نے ایفیڈیوٹ بنا کر دیا ہے، وکیل سے مشورہ ہوا ہے، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ مولانا سبحان دانش نے ہم کو بہت سے پیسے دینے کا لالچ دیا، اپنے گھر میں لایا اور اپنے گھر پہ رکھا اور کہا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو میں تمہیں قتل کروا دوں گا، میں تمہیں جان سے مروا دوں گا۔ یہ اس لڑکی کا اپنا بیان ہے۔ تو میں فوراً ابھی اپنے وکیلوں کے پاس جا رہا ہوں، اپنے وکیلوں سے مشورہ کروں گا اور ان 4 کے خلاف میں مانہانی کا مقدمہ ٹھوکوں گا، کیونکہ میرے پاس پریاپت ثبوت ہے اس کے انشاءاللہ، اور جو بھی سچائی ہوگی وہ پوری پبلک اور عوام کے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ اچھا، آپ کا کیا نام ہے؟ اکمل حسین۔ آپ کے پتا جی کا نام؟ محمد غیاث الدین۔ کیا آپ پہلے سے ہی مسلمان ہیں یا کبھی دھرم پریورتن کیا تھا؟ نہیں، میرا شروع سے ہی دادا پردادا نردادا بھی جتنے اوپر ہے سارے ہی مسلمان ہیں۔ اچھا، اور لیکن اس لڑکی کو انہوں نے سبحان دانش وغیرہ اور अन्य لوگوں نے ہی اس کا دھرم پریورتن چینج کر کے اپلیکیشن دیا ہے۔ جی، آپ نے سنا وہ ویڈیو کہ مولانا کس طرح سے تفصیل سے مولانا نے اور مولانا کے ساتھ ان کے بیٹھے والد نے اور اس لڑکی نے جو کبھی جانتی ہی نہیں، کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی ان سے، اس کے بارے میں جو ہے مولانا نے بڑی وضاحت سے اور تفصیل سے وہ ذکر کیا ہے۔ امید ہے آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مولانا کو جلد از جلد رہائی نصیب فرمائے اور باعزت رہائی نصیب فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔